بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نکاح سیریز ہماری چل رہی تھی نکاح کے مسائل کے حوالے سے۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کزن میرج جو ہوتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کا جو ہے نا طبی طور پہ یعنی سائنسی طور پہ میڈیکلی جو کزن میرج ہے وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور شرعی طور پہ اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، کزن میرج میں سادہ زبان کے اندر واضح کر دوں، یعنی خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چاچو کی بیٹی، ٹھیک ہے، ان سے نکاح کرنا یہ کزن میرج ہے۔ ان کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً کیا ہے، جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے، وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک۔ تو یہ جو ہے نا کزن میرج شریعت کے اندر جائز ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک چھوٹی سوچ پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نا، یا بالخصوص دیہاتوں کے اندر جو لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں کہ کزن میرج ہی کی جائے، خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، قوم اور برادری کے اندر ہی جو ہے نا وہ نکاح کرنا چاہیے، وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ جائز کا معنی کیا ہے؟ جائز کا معنی یہ کی جا سکتی ہے، اجازت ہے۔ جائز کا معنی اجازت ہے، فرض نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی مستحب یعنی بہتر ہو خاندان کے اندر شادی کرنا، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ شریعت کی روح سے خاندان کے اندر شادی کرنا مستحب یعنی بہتر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی فرض ضروری بھی نہیں ہے۔ نہ ضروری ہے اور نہ ہی بہتر ہے، بلکہ جائز ہے، کی جا سکتی ہے۔ جائز کا معنی اجازت ہے، شریعت کہتی ہے چلیں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر دیہاتوں کے اندر اس چیز کو عام پایا جاتا ہے کہ وہ کزن میرج کرتے ہیں۔ اچھا، جس کے سائنسی طور پہ اور طبی طور پہ میڈیکلی جس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، جینیاتی بیماریاں، خاندانی اور نسلی بیماریاں۔ وہ بیماریاں ایسے بچے جو خاندانی طور پہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی جن کی جو میاں اور بیوی دونوں کزنز ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کے اندر ڈاکٹروں کے مطابق ایسے بچوں کے اندر جو ہے نا تقریباً ڈبل چانسز ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا وہ بیمار یا اب نارمل جو کہا جا سکتا ہے، یعنی جو دوسرے بچے ہوتے ہیں جن کی والدین کی جو شادی ہوتی ہے وہ دوسری جگہ پہ ہوتی ہے، یعنی رشتہ داروں کے علاوہ غیروں کے اندر شادی ہوتی ہے، تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کے تقریباً جو ہے نا جتنا چانسز ہوتے ہیں بیمار ہونے کے، عیب دار ہونے کے، ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ عیب دار ہونے کے، اس سے ڈبل چانسز ہوتے ہیں، ڈبل جو ہے نا چانسز ہوتے ہیں۔ جو خاندان کے بچے ہوتے ہیں نا، خاندانی شادیوں کے بچے، ان کے ڈبل چانسز ہوتے ہیں بیمار ہونے کے۔ جینیاتی چونکہ خون کے اندر ظاہر جراثیم ڈی این اے پایا جاتا ہے، اور ڈی این اے کے اندر بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی بیماری ہے، لگا لیں کہ ذہنی بیماری ہے، جسمانی معذوری ہے، اسی طریقے سے بالخصوص ذہنی بیماری، ایسے بچے کہ جو خاندان کے اندر شادیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، یعنی ان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، اور ذہن بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اب جس حد تک آپ خاندان کے اندر گھلتے ملتے جائیں گے اس حد تک یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی جائے گی۔ مثال کے طور پہ فرسٹ ٹائم خاندان کے اندر شادی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ تھوڑے سے ذہنی طور پہ معذور ہوں گے یا ذہنی طور پہ کمزور ہوں گے۔ اسی طریقے سے پھر اگلی نسل کی پھر شادی ہو گئی خاندان کے اندر، ان کا جو ہے نا پھر چانسز مزید بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے پھر اگلی نسل کی پھر خاندان کے اندر شادی ہو گئی، رشتہ داروں میں پھر چانسز بڑھ گئے۔ اس حد تک، اور دیکھا گیا ہے، یہی چیز دیکھی گئی ہے کہ دیہات کے جو بچے ہوتے ہیں عام طور پہ، چونکہ دیہات کے اندر شادیاں ہوتی ہیں خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، تو یہی وجہ ہے کہ دیہات کے جو بچے ہوتے ہیں شہری بچوں سے یعنی جو دماغی طور پہ ان کی جو صلاحیات ہوتی ہیں شہری بچوں سے وہ کئی حصے کم ہوتی ہیں، کہیں زیادہ کم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ رشتہ داروں کے اندر شادیاں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ شہروں کے اندر آپ دیکھیں کہ شہروں کے اندر جو جسمانی معذوریاں ہیں یہ بہت کم پائی جاتی ہیں، دیہاتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، سائنسی طور پہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کزنز میرج، رشتہ داروں کے اندر، خاندان کے اندر شادی کرنے کے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت میں جائز قرار دیا ہے، شریعت نے فرض قرار نہیں دیا ہے۔ اب جیسے ہمارے یہ دیہاتوں کے اندر لوگ تصور کر لیتے ہیں کہ نہیں خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی کسی بھی صورت، اور اس چیز کو عیب تصور کرتے ہیں، اور اس کے نقصانات کا ان لوگوں کو
یعنی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہے. تو بچے یا تو جسمانی معذوری کے شکار ہوتے ہیں یا ذہنی معذوری کے شکار ہوتے ہیں. جسمانی کے اندر کئی ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کی اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو خاندان کے اندر شادیاں کرتے ہیں ان کی عمریں ہوتی ہیں وہ باقی لوگوں کی بنسبت کم ہوتی ہیں. وہ جلدی فوت ہو جاتے ہیں. بڑھاپا عام طور پہ آتا نہیں ہے یا پھر بڑھاپا آتا ہے تو زیادہ نہیں آتا. آپ ایسے لوگ ایسے علاقوں کے اندر ایسے جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پہ اکثر و بیشتر خاندان کے اندر شادیوں کا رواج ہے, وہاں پہ بوڑھے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے. بوڑھے لوگ کیوں کم ملیں گے؟ اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ خاندان کے اندر شادیاں, کیونکہ بیماریاں جینیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جسم کے اندر جو ہے نا وہ مدافعتی جو نظام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے کہ جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے اور بڑھاپا آنے کی وجہ سے فوراً ہی جو ہے نا ان کی موت ہو جاتی ہے. ویسے تو زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, لیکن یہ سائنس اور شریعت جو ہے نا کیونکہ متضاد چیزیں نہیں ہیں. شریعت ہمیشہ اس چیز کی تلقین کرتی ہے. نبی صلی اسلام کو دیکھیں, نبی صلی اسلام نے جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے, نبی صلی اسلام نے اکثر و بیشتر جو نکاح کروائے مہاجرین کے انصار کی طرف اور انصار کے مہاجرین کی طرف کروائے. اس کی وجہ یہی تھی. تو بہرحال نکاح کے معاملے میں اس چیز کی جو ہے نا تلقین کروں گا کہ نکاح کے معاملے میں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. عام طور پہ کوشش کی جائے کہ خاندان اور برادری سے باہر نکاح کیا جائے. اپنی لڑکی کا نکاح کرنا ہے وہ باہر کریں, اور لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو وہ بھی باہر سے لے کے آئیں. یہ طبی طور پہ میڈیکلی طور پہ اس میں بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں.